إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آئیے چلے بارگاہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرما. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا من جب الحزن قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخلوها قال القراء المراؤون بأعمالهم. رواه الترمذي وكذا ابن ماجه. زاد فيه وإن من أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون الأمراء. قال المحاربي يعني الجور. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یعنی روایت کیا ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا من جب الحزن. تعوذوا کے معنی پناہ مانگو. کس سے؟ من جب الحزن، جب الحزن سے پناہ کیا مانگو، بچو.
قالو، کون ہیں صحابہ کرام جو آپ کی محفل میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہو رہے تھے ان کو بغور ہر لفظ کو سمیٹ رہے تھے۔ قالو، ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، وما جب الحزنی، قالو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما جب الحزنی، یہ جب الحزن کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جب الحسن کے حزن کے تعلق سے صحابہ نے پہلی مرتبہ سنا۔ وما جب الحزن، یا رسول اللہ، یہ جب الحسن کیا چیز ہے؟ قال، ارشاد گرامی، ہوا وادن، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، وادن فی جہنم، وہ حزن الجب جسے کہتے ہیں، وہ ایک وادی ہے جہنم کی۔ وادی آپ جانتے ہیں، وادی اس کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان کی جو وسیع زمین و جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں۔ یہ جب الحزن ایک وادی ہے جہنم کی۔ اللہ اکبر، جہنم کی وسعت کیا ہے؟ ہم کو ادراک کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ہم جنت کی تعریف سنتے ہیں اور جنت کے درجات اور اس کے کیفیات کو جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، اس سے محظوظ اہل ایمان اسی طرح جہنم سے بھی ڈرتے ہیں۔ جہنم کے بھی اسی طرح کئی حصے ہیں، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ان مصلیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یراؤن، ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت میں ریاکاری شامل ہے۔ تو ایسے مصلیوں کے لیے فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں، انہیں نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں بلکہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ الذین هم یراؤن، کون ہے وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر نمازی سمجھ جائیں اور ان کا احترام کریں۔ اسی طرح ایک اور وادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کا نام ہے جب الحزن،
یہ جب حزن کیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے آپ سے دریافت فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ وادی ہے جہنم کی، ایک چھوٹی نہیں، ویل ایک کھڈا ہے، گڑھا ہے، لیکن یہ ایک وادی ہے، ایک وسیع جگہ ہے، ایسی وسیع ہے اور اتنی گہری ہے کہ تعوذوا منہ جہنم، اس سے توبہ کرتی ہے، اس سے پناہ مانگتی ہے جہنم، خود جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ تو کیا حال اور کیا کیفیت ہوگی اس جگہ کی جس کو جب الحزن کہا جاتا ہے؟ کیسے پناہ مانگتی ہے؟ تعوذوا منہ جہنم کل یوم، ہر دن، ہر روز، 400 مرات، 400 مرات، 400 مرتبے بنا مانگتی۔ وہ جہنم خود اس وادی سے جس کا نام جب الحزن ہے، اس سے پناہ مانگتی ہے ہر دن 400 مرتبے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی تعوذوا من جب الحزن، تم بھی پناہ مانگو ایسے جب الحزن سے۔ قیل یا رسول اللہ، پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دریافت کیا صحابہ کرام نے، اگر ایسی وادی ہے، ہم جانتے ہیں کہ جہنم میں گناہ گار جائیں گے، کافر جائیں گے، مشرک جائیں گے، لیکن یہ کون ہیں جو اس وادی میں جائیں گے؟ اس جب الحزن کی وادی میں جو جہنم سے بھی نیچے اتنی وسیع ہے، جس سے جہنم پناہ مانگتی ہے، اس میں کون جائیں گے؟ من یدخلوہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے رحمت عالم، ایسے میں وہ کون داخل ہوں گے؟ میں یدخلوہا، اس میں کون داخل ہوں گے اس وادی کے اندر؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القراء، القراء مانے پڑھنے والے، المراؤون، مراؤون بأعمالهم، جو پڑھتے ہوئے اپنے عمل سے ریاکاری کریں گے۔ ریاکاری کا کیا معنی ہے؟ دکھاوا کریں گے۔ خاری، قرات کرنے والے، قراء اس کی جمع ہے، قراء، قراؤن میں کون ہے؟ المراؤون بأعمالهم، ایسے خاری یعنی ایسے پڑھنے والے جو اپنے اعمال سے دکھاوا کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاری کا سیدھا سا معنی پڑھنے والا ہے، خاری جو قرات کرتا ہے اس کو بھی خاری ہی کہتے ہیں، اور جو بھی اپنے زبان سے پڑھتا ہے اس پڑھنے والے کو بھی خاری کہتے ہیں۔ تو ہم ایسے
دکھاوے کرتے ہیں اپنے پڑھنے میں، بعمالہم، عمل میں دکھاوا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے ہوئے کچھ عمل کام کرتے ہیں، اس کام میں دکھاوا کرتے ہیں، مراؤون، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کا پڑھنا پڑتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ بہت اچھی قرات کر کے ایسے ان کا دکھاوا ہے، ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سن کر مرغوب ہو جائے۔ اور کون کون لوگ ہیں اس میں داخل؟ چھوٹے سے چھوٹا بھی ایک قاری میں آپ کو دکھاؤں گا جو ریاکاری کرتا ہے، اور بڑے سے بڑا مشہور نامور قاری بھی اس کے اندر داخل ہے۔ غرض اسی حدیث میں فزاد فیہ ان من ابغض القراء الی اللہ تعالی، اور اس میں زیادہ کیا امام ترمذی و ابن ماجہ نے، الذین یزورون الامراء قال المحاربی، یعنی الجورت۔ وہ کون ہے اس حدیث میں زیادہ کیا؟ وہ قاری قراء الذین یزورون الامراء، جو زیارت کرتے ہیں یعنی وزٹ کرتے ہیں یا جا کر ملتے ہیں امراء، امیر لوگوں سے، اور اس دور میں امراء حاکم ہوتے ہیں جو جن کے حکم پر حکومت چلتی ہے۔ تو ایسے مالدار لوگ اور صاحب حکم امراء ان کے پاس جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور انہیں اپنی قرات سنا کر کے کچھ اپنی طرف سے ریاکاری کر کے اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اس دور میں بھی ہیں اور اس دور میں بھی۔ تو چھوٹے سے چھوٹا عابد قاری جو ہم یہاں پر دیکھیں گے، تسبیح لے کر ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر راستوں پر چلتا ہے، ہاتھ میں تسبیح اٹھا کر دکھاتا ہے اور پڑھتا ہے۔ پڑھنے والے کو، قرات کرنے والے کو، اقرا کے معنی پڑھ اور قاری کے معنی پڑھنے والے، تسبیح پڑھتا ہے اور اس طرح دکھاتا ہے کہ چار آدمی مجھے دیکھ لیں کہ میں بھی تسبیح کرتا ہوں، ادھر سے ادھر چلنا، ادھر سے ادھر، گلی کے اس کونے سے اس کونے تک، مسجد کے اس صحن سے اس صحن تک، ایسے ڈل ڈل کر پڑتا ہے تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ بہت بڑا قاری، بہت بڑا پڑھنے والا ہے۔ اور جو عمرہ کے پاس امیروں کو دیکھتا ہے تو پھر ان کے سامنے چلا جاتا ہے۔ اور امام بھی ہوتے ہیں کہ جب عمرہ پیچھے ہوتے ہیں ان کے صفوں میں، پیچھے کی جانب صف میں اگر عمرہ اور بڑے حکما اور مالدار اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت جب وہ ہوتے ہیں تو اس طرح قرات کرتے ہیں کہ ان کو لبھا لیں اور وہ خوش ہو کر کے انہیں انعام و اکرام دے کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ایسے خرا، قال الخراؤون المراؤون مراعون بِأَعْمَالِهِمْ، جو اپنے عمل سے، اپنے کام سے اس طرح دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چل رہا، آپ کو تسبیح کرنا ہے، آپ تسبیح کریں، رات کریں، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ اس سے میری عزت افزائی ہو جائے، مجھے عابد و زاہد مانا جائے، لوگ مجھے بہت بڑا دیندار سمجھ لیں، اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ 2-3 واقعات ہیں، ویسے آج تو آپ تمام کو میں سمجھتا ہوں کہ چھٹی کا دن ہے، اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، ورنہ آپ چاہتے ہیں کہ میں 7 بجے ہی اس کو تمام کر لوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ میں شاید میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی۔ السلام علیکم حضرت، بہت آواز وعلیکم بہت السلام۔ دھیمی ہے، سنائی نہیں دے رہا ہے، کان کے پاس رکھ کے سننا پڑ رہا ہے۔ یہ تو میری آواز تو یہاں پر پوری والیوم تو پورا چڑھا ہوا ہے، باوجود اس کے کیا ہو رہا ہے؟ دوسروں کو پوچھو، دوسروں کو آواز آ رہی ہے کیا؟ ارے یہ ہاں، سب بول رہے ہیں کہ اچھی خاصی آواز آ رہی ہے، شاید ہاں، 2 بار سیٹنگ کیا بیٹھ کے، نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی میں تو پورا آخر تک والیوم بڑھا دیا ہوں بالکل، اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں، میرے کانوں پر بہت زیادہ زور پڑ رہا ہے، تو شاید کچھ اس کا نیٹ ورک کا پرابلم، ہاں نیٹ ورک کا۔ غرض میرے قلب میں اس وقت 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ ہے۔ ایک یہ کہ اس طرح قرات کرنے والے اس دور میں، بادشاہ کے ہندوستان میں، اورنگزیب کے زمانے میں، جامعہ مسجد جو ہے اس وقت دلی میں، اس میں بادشاہ نماز میں فجر میں آیا کرتے تھے، تو اس وقت کے مجھے خالی امام کا وقت نام تو کچھ پتہ نہیں اور یاد نہیں کہ انہوں نے اس طرح قرات کی، بڑی عمدہ قرات، قاری، تو پیچھے صف میں بزرگ جو کھڑے تھے اس میں ایک بزرگ تھے جو نماز میں اس قرات کو سننے کے باوجود نماز کو توڑ کر یہ کہتے ہوئے کہ تیرا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے، نماز سے نکل کر چلے گئے۔ اور نماز کو توڑنا شرعی حکم نہیں ہے، اس کی سزا ہے۔ نماز کے بعد اورنگزیب نے انہیں طلب کیا اور پوچھا یہ کیا وجہ کہ تم اس طرح کہہ کر نماز کو توڑ کر گئے، اور مفتیان کو اس وقت جمع کر کے دریافت کیا کہ اس کی سزا کیا۔ میرا خدا میرے پیروں کے نیچے، زبان پر بزرگ کا نام نہیں آ رہا ہے، تو یہ حکم ہوا کہ اس کو کیا ہے، قتل کرنا چاہیے، حالت نماز میں بلا وجہ
نماز کو توڑ کر نہیں جا سکتا، تو حکم صادر کیا گیا اور ان کو قتل کیا گیا۔ وہ اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر چلنے لگے اور اپنے پیر شیخ کے پاس گئے کہ کہا بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور اپنا سر خود ہاتھ میں لے کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کہا۔ اس حالت کو دیکھ کر اورنگزیب نے حکم کیا کہ وہ جا کر یہ معلوم کرو کہ انہوں نے جو کہا کہ تیرا خدا میرے پیروں کے نیچے ہے، تو وہاں کی زمین جب وہاں اس جگہ کو کھودا گیا تو اس کے اندر اشرفیوں کی ہنڈی نکلی، مال نکلی۔ اب اس امام سے دریافت کیا گیا کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ اگر میری خیرات سے خوش ہو جائیں گے تو مجھے انعام و اکرام سے نوازیں۔ تو توجہ ان کی عبادت اللہ کی طرف نہیں تھی، خیرات تو تھی بہترین، لیکن خلق ادھر نہیں۔ تو قرآن نے ساتھ سرکار نے فرمایا الذین، کون ہے وہ؟ یراؤن، وہ دکھاوا کر رہے ہیں تاکہ انہیں عمرا سے کچھ دولت مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القراء المراعون بأعمالهم، وہ دکھاوا کرتے ہیں اپنے اعمال سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہیں ہمارے، آپ نے دور میں خلیفے کے پاس ہرگز نہیں جایا کرتے تھے، اور اس دور میں بہت سے اور امام اور مفتیان ہوا کرتے تھے جو خلیفے کے احکام کو اگرچہ کہ وہ غلط ہوں تو فتوے دیتے تھے کہ اس کی حمایت میں وہ فتوے ہوا کرتے۔ خلیفے کی حمایت میں غلط کام پر بھی وہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کبھی بھی اس کے غلط فتووں پر آپ صحیح فتویٰ نہیں دیا کرتے، بلکہ اس کو غلط ثابت کرتے اور آپ کا فتویٰ خلیفے کے خلاف ہوا کرتا۔ وہ خلیفہ چاہتا تھا کہ آپ کو ایسا عہدہ دے دیں کہ آپ کو مفتی اعظم بنا دے، تاکہ وہ خلیفے کی حمایت میں اس کے احکام کو اور غلط احکام کو صحیح ثابت کر دیں۔ لیکن کبھی آپ کو اس کی خاطر جانے کو نہ مرضی تھی، نہ کبھی گئے۔ ہمیشہ آپ ایک رات میں ایک قرآن نماز میں کھڑے کھڑے پورا کرتے تھے۔ تو آپ کے پڑوس میں جو آپ کا پڑوسی تھا رات بھر آپ کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، کسی بھی دن آپ نے اس سے شکایت نہیں کی، بلکہ سنتے رہے اور اپنی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن اس کی آواز یعنی گالیوں کی نہیں آئی، تو فجر کے بعد آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا حال ہے، کیوں آج اس کی آواز نہیں سنائی دی؟ تو پتہ چلا وہ موچی تھا اور
راتوں میں پی کر راستوں میں ہنگامہ کرتا تھا، تو پولیس نے اس کو پکڑ کر قید میں ڈالا۔ تو پڑوسی کا حق ہے، کیا کیا جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اس وقت اس خلیفے کے پاس پہنچے اور اپنی ضمانت دی اور اس سے درخواست کی کہ اس کو آپ رہا کر دیں، میری ضمانت۔ ضمانت کیا ہوتی ہے؟ ضامن جو ہوتا ہے، اگر وہ بندہ پھر وہی غلطی کرے تو ضمانت دینے والا پکڑا جائے گا، آپ جانتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا یہ عمل اس طرح اس کے ساتھ ہوا تو اس کو واپس گھر پہ لے کر آئے، تو اس دن سے اس بندے نے توبہ کیا اور آپ کا شاگرد ہو گیا، اور ان کا نام حضرت یوسف ہے، جو آپ کے بہت بڑے شاگرد ہوئے بعد میں۔ غرض امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جب خلیفے کے پاس پہنچے تو وہ تعجب میں حیران ہو گیا کہ آپ کبھی نہیں آنے والے، آپ کس مقصد سے آئے؟ شاید وہ سمجھا کچھ عہدہ پوچھنے کے لیے آئے، لیکن جب ضمانت دینے کی بات ہوئی تو کہا کہ بے شک جب آپ ضمانت دیتے ہیں تو میں اس کو رہا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں آپ کو اس عہدے کو تسلیم کرنے کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حکومت کے مفتی اعظم بن جائیں، چیف جسٹس، آج کے عہدے میں چیف جسٹس کا، جسے انہوں نے انکار کیا تو ان کو قید کر لینے کا حکم دیا۔ میں مختصراً آپ کو واقعات سنا دیتا ہوں۔ ان کو قید کر دیا گیا، اور چونکہ آپ روزانہ حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے اور شاگرد آپ کے پاس روزانہ آیا کرتے تھے، تو قید کی حالت میں بھی آپ کے پاس شاگرد آیا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے، احادیث کا علم حاصل کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر بار وہ اپنی گزارش پیش کرتا کہ آپ عہدے کو قبول کر لیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے۔ نہ آپ اس کو قبول کیے اور نہ وہ ان کو آزاد کیا، بلکہ عوام میں ایک ہنگامہ ہو گیا کہ آپ کو رہا کیا جائے۔ جیسے ہی وہ ہنگامہ لوگوں کا پروٹیسٹ بڑھتا گیا، وہ قابل برداشت نہ ہوا خلیفے سے، تو اس نے ایک زہر کا پیالہ آپ کی طرف بھیجا، یا تو تم اس زہر کو قبول کر لو یا عہدہ قبول کر لو، مفتی اعظم۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ قبول کرنا بہتر ہے اس سے کہ میں تیرا عہدہ قبول کروں اور قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ زہر کا پیالہ میں قبول کر لوں۔ تو اس طرح آپ نے اس کو نوش فرمایا اور شہید ہو گئے۔ یہ رہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، اس ڈر سے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ خاری خرا جو ہیں عمرا کے پاس اپنے لالچ سے جاتے ہیں کہ انہیں کچھ مال و دولت مل جائے، دنیا ان کی سنور جائے، ان کا مقام بن جائے۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہیں وہ لوگ القراء المراؤون بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے عمل سے، اور تعوذوا من جب الحزن، کہ جب حزن سے ہمیں
پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال میں ریاکاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں، محلوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑی بڑی آوازیں نکالتے ہیں اور اس طرح دکھاوا کرتے ہیں کہ دوسرے جان لیں کہ وہ عبادت کر رہے ہیں یا قرات کر رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی عبادت میں ہیں، یہ معلوم ہو جائے دوسروں کو کہ وہ اس عمل میں سب سے آگے ہیں اور ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے راستوں میں گھومتے ہیں۔ اور میں نہیں کرنا چاہتا، میں یہ نہیں کرنے کا مطلب کہ آپ تسبیح لے کر ذکر نہ کریں، تسبیح لے کر کریں لیکن اس کا دکھاوا نہ کریں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا بجب الحزن قالوا یا رسول اللہ وما جب الحزن قال واد، وہ ایک وادی ہے فی جہنم تعوذوا منہ، پناہ مانگتی ہے اس سے جہنم خود، کل یوم 400 مرتن، قیل یا رسول اللہ ومن يدخلوها قال القراء المراؤون بأعمالهم۔ اس طرح یعنی عمرا کے پاس جانا برا نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ کا مقصد آپ کی کچھ یعنی حاجت کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہو تو اس میں اجازت ہے۔ مالداروں سے ملنا اور اس سے لوگوں کا فائدہ ہو اس کے لیے آپ ان سے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، ورنہ اپنا مقام حاصل کرنے، اپنا نام مال و دولت حاصل کرنے ان سے ملنا ہمیں جائز نہیں۔ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لہ الاسماء الحسنى من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا مؤخر، 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 استغفرک یا مؤخر،
استغفرک یا مؤخر 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 استغفرک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا مؤخر 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 یا مؤخر
یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر یا مؤخر صلی اللہ علی سیدنا محمد الطاہر 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 صلی اللہ علیک یا ایہا النبی 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 الطاہر وسلم علیہ اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ 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 واللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ 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 اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم اوصل صواب ما خران من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الحمید گنج سوائی سغروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى ارواح کل شیوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمۃ اللہ
علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ ثم الی ارواح والدین رحمۃ اللہ علیہما ثم الی ارواح الذین سبقونا بالایمان اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا انت تعلم حوائجنا یا قاضی الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليهما السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخيرهم كما خيرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كافها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام کو میری جانب سے سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں نازل ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم پر ہوں. ذر رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رب. الصلاۃ والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.